زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، حدیث بے خبراں قصہ قدیم ہو جائے۔ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ یہ پرانی ہوگی باتیں۔ بھائی سچی باتیں بھی کبھی پرانی ہوتی ہیں۔ 2 اور 2 4 ہیں، آدم سے 2 اور 2 4 ہیں، قیامت تک رہیں۔ اگر کوئی کہے یہ بات پرانی ہوگی اب چھوڑ دو، اب 2 2 ہیں اور 3.5 ہیں یا 5 ہیں، یہ باتیں جو کہتے ہیں نا کہ نئی ہونی چاہیے بات، نہیں۔ حکیم صاحب جیسے کہہ رہے تھے نا، بات تو یہ کہ بنیادی اصول جو ہیں وہ نہیں بدلے جا سکتے، ٹھیک ہے، بنیاد وہی رہ گئی۔ مرد آپ بے شک آسمان تک لے جائیں، ارتقاء کو کون روکتا؟ دین میں تغیر و ثبات دونوں ہیں کہ کچھ چیزیں تو اپنی جگہ جمی رہیں گی، ان کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر یہ دین نہیں رہے گا اور کچھ بن جائے گا۔ بنیاد وہی رہے گی، اوپر آپ جتنی مرچائیں منظریں تعمیر کر لیں، درخت کی جڑ رہے گی قائم، اوپر وہ جتنا نیچا ہے پھیل جائے مشرق و مغرب۔ دین کس کے خلاف نہیں ہے کہ آپ ترقی نہ کریں، آگے نہ بڑھیں، مگر وہ صرف ظاہری ٹیپ ٹاپ میں تبدیلی ہوگی نا۔ بنیادی باتیں جو کہ سچ، اچھائی ہے، انصاف ہونا چاہیے، رحم ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ جیسے سورج جب سے چل رہا ہے قیامت تک اس کی دھوپ ہے جس طرح، اسی طرح یہ سچائیاں جو ابدی ہیں، ان کو نہیں بدلا جا سکتا۔ اب دین نے جو بات طے کر دی کہ مرد عورت کا اختلاط، جو غیر شادی شدہ لوگ آپس میں رلیں گے آزادانہ، یہ بدکاری کا پیش خیمہ ہے، زنا نہیں رکے گا پھر، اور زنا شرک کے بعد وہ برائی ہے جس کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ آپ دیکھتے ہیں سورہ نور میں اللہ نے شرک اور زنا کو ایک پلڑے میں ڈالا، برابر کے گناہ۔ وہاں کہا کہ زانی عورت سے نکاح کرے یا کوئی زانی مرد یا مشرک مرد، فرمایا زانی عورت سے یا زانی کرے یا مشرک، اور ادھر کہا کہ زانی جو ہے نا اس سے نکاح کرے یا زانیہ عورت یا مشرکہ عورت، یعنی کہا دونوں کی فطرت ایک، خامد کے ہوتے ہوئے ادھر دھک مارتے، اس کو نہیں اللہ برداشت کرتا۔ اللہ غیرت مند ہے، وہ کہتا ہے ایک خامد کی موجودگی میں دوسرے کی طرف کیوں روک، ایک خامد تلاش کرو۔ تو زنا کے لیے فرما دیا لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو گزارا، ایسے راستے بھی نہ اختیار کرو جو آہستہ آہستہ زنا تک لے جاتے۔ اسی لیے دین نے پابندیاں لگا دی۔ اب اس کو کوئی اتحاد کیا ترقی کا صاحب کو کہ ہم لوگوں کو بدماش بنانا چاہتے، سیدھی سی بات، وہ پہلے بھی ہوا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، آپ نے کیا ترقی کرنی؟ 1000 مرتبہ انسان یہ بدماشیاں کر چکے ہیں۔ اسی طرح بے پردہ ہوئے، آزادانہ ملے جلے، شرابیں پی، زنا کیے، اس سے آپ پیچھے کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں۔ دین تو آگے کی طرف لے جانا چاہتا ہے کہ الگ الگ دائرے رکھو، بچیاں جو وہ بھی پاک دامنی کی زندگی گزاریں، انہیں اپنی ماں بہن بیٹی مانو، ان کا ادب کرو۔ یہ کھلونا نہیں ہے کہ تصویریں ان کی ہر جگہ لگا دو اور کوئی سودا بیچنا، یہ بیچاریاں وہاں کھڑی کر دو، ان کو سمجھو خریدا۔ یہ وہ کائنات کی سب سے قیمتی متاع ہے جس کو عقیلہ، عربی میں عقیلہ بھی کہتے ہیں نا کہ موتی جیسے دبیا میں بند ہوتا ہے، یہ غیرت کرو، بے حیا نہ بنو۔ تو اب ان چیزوں کو کوئی بدلنا چاہتا ہے تو بھائی وہ اسلام پر مہربانی کرے، اس کو نہ بدنام کرے، جس راستے پر جانا چاہتا جائے۔ دین نہیں اس کو ہضم کر سکتا کہ مرد عورتیں جو اکٹھی ہوں۔ طواف کعبہ میں ایک عورت نے کہا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتی ہوں۔ فرمایا ہمارا وہاں کوئی حصہ نہیں، مردوں کو بوسہ دینے دو، کیا مذاق تم نے بنایا ہوا، ہمیں کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ ہم حجر اسود۔ اب ٹھیک ہے وہاں اسی طرح ادھر عورت نے ادھر گڑبڑ ہوئی ہے، مگر آپ دیکھ رہے کہ اماں نے کیا کہا میں بالکل نہیں جاؤں گی، اور ایک نے کہا کہ میں طواف میں تھی، کبھی بوسہ دیا کبھی ویسے گزرے۔ فرمایا کیا ضرورت تھی، کیوں مردوں کے ساتھ خلط ملط ہوئی، جب سامنے جاتی تھی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتی گزر جاتی۔ یعنی دین اس موقع پر بھی جہاں عبادت کے لیے جمع اللہ کا گھر، وہاں بھی نہیں چاہتا یہ گڑبڑ ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کلبوں میں، شراب خانوں میں، جوا خانوں میں چلیں، اور اس کو ترقی کہتے ہیں۔ ترقی نہیں، اللہ نے کہہ دیا تھا الجاہلیت الاولیٰ۔ یہ بیوقوفی اور نادانی تو بار بار ہوئی، روم میں ہوئی، یونان میں ہوئی، مصر میں، جہاں یہ مرد و عورت اکٹھے ہوئے ہیں وہ برباد ہو گئے معاشرے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحجاب، پردہ، وہ تو اسی پر تاریخی طور پر انہوں نے دکھایا کہ دیکھ لو جس معاشرے میں یہ ہوا بچا، پھر کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکی۔ یہ زنا اور بدکاری کا پیش خیمہ ہوتا شروع ہو جاتا، پھر روکنا بھی چاہتے ہیں نہیں رک سکتا، حرام کے بچوں سے گلیاں بھر جاتی ہیں۔ اب حکومتوں نے ٹھیکہ لے لیا کہ جنتی جاؤ اور حکومت کو دے دو، وہاں ان کو بہت سنبھالنی حکومت، حرامی بچے جن کو نہ باپ کا پتہ نہ۔ تو یہ اس کو ترقی کہتے ہیں جس کو اللہ کہتا ہے الجاہلیت الاولیٰ۔
تو بنیادیں نہیں تبدیل ہوں گی، سچی بات۔ اس کو فنڈامنٹلزم کہیں، جو جی چاہے کہیں، نام رکھنے سے کیا ہوتا، دین ہے یہ، کہ دین کی جو بنیادیں ہیں نا یہ نہیں تبدیل ہوں گی۔ سود حرام رہے گا، جوا حرام رہے گا، اور جوئے اور سود کے جو نتائج ہیں آپ دیکھتے رہا کریں میگزین، کس طرح لوگ ان ملکوں میں تو بڑے ادارے بنے ہوئے نا، اسی وقت لوٹ کر آ جاتے ہیں، سب کچھ اپنا برباد کر دیتے ہیں، سلطنتیں تک ہار گئے تاریخ میں، بیویاں تک ہار گئے، بعد میں جنگیں ہوئی۔ اللہ اگر روکتا کہ بھائی یہ تباہی کے راستے ہیں تو حدیں قائم رہنے دو، اس کے اندر جہاں تک جی چاہے جاؤ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی اس تغیر و ثبات کے بارے میں بے نظیر تبصرہ، ترقی اور اپنے جگہ بھی نہیں چھوڑ۔ بمنزل کوش مانند محل، وہ کہتے ہیں چاند نکلتا پہلی رات کا، پھر اگلے دن بڑا ہوتا بڑھتا جاتا۔ بمنزل کوش مانند محل، وہ نئے چاند کی طرح اپنی منزل کی طرف کوشش کرتا جا، جہاں تک چاہے پہنچ جا، آسمانوں تک پہنچ جا۔ بمنزل کوش مانند محل، دری نیلی فضا ہر دم فضوں شو، راکٹ تیار کر جہاز بھائی، دین کو کیا اعتراض، مگر یہ یاد رکھ مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، یہ ہے ایک بت خانہ، طرح طرح کے بت ہیں جو اپنی طرف آدمی کو رجا رہا ہے، یہاں دھوکہ رکھا جائے۔ بحق دل بند و راہ مصطفیٰ، یہ دو جڑیں نہ چھوڑ دینا کہ حق سے دل لگا، منزل مقصود اللہ کی رضا ہو، اور راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جہاں تک جی چاہے چلا، اللہ کو کیا اعتراض۔ مگر اگر یہ بنیادیں ہی ختم ہو گئی تو آپ پھر اگر سور کا نام بکرا رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بکرا نہیں بنے گا، آپ لوگ خود بھی بیوقوف ہیں، لوگوں کو بھی بیوقوف، بکرا بکرا ہے، سور سور ہے، تو کفر جو ہے نا وہ دین نہیں بنے گا، اس کو الگ رہے، دین کو قائم رکھ کر پھر جہاں تک جی چاہے چلے گا نا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں مسلمانوں نے حکومتیں کی، یہ گھاس نہیں کھودتے رہے، دنیا میں آج بھی وہ تاریخ موجود ہے۔ یہ احسان مند ہے یورپ کے جو اچھے لکھنے والے لوگ کہ اگر قرطبہ اور غناطہ کی یونیورسٹی میں ہم نہ جاتے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو اس زمانے میں دیکھا کہ جو صفائی کا انتظام ہے کہیں تنکا نظر نہیں آتا، اور جو مدرسے تھے اور جیسے مکانات تھے، جیسے باندھے ہوئے تھے زراعت کے لیے، تو ساری ترقیاں دین بتاتا، کوئی رہبانیت نہیں سکھاتا، مگر بنیادی باتیں جو جڑ قائم رہنی چاہیے، پھر شاخیں آسمان تک بھی چلی جائیں تو کوئی بات نہیں۔ تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، بہرحال مسلم کہلاتے ہیں، ارشد الائمہ ہی کہنا چاہیے کہ ان حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت دے، اور جن کے چنگل میں یہ پھنسے ہوئے ہیں ان سے نکلنے کی انہیں توفیق اللہ دے۔ وہ ہمارے خیر خواہ نہیں، بدترین دشمن ہے، اللہ کی کتاب کہہ رہی کہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ان سے جان چھوٹ گئی تو شاید یہ پھر کسی سیدھی راہ پر آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک۔